اپنی ہیجمنی قائم کرنے کی بنیاد پہ کرے، چاہے علاقے میں اپنی تھانے داری مسلط کرنے کے لیے کرے، مجھے خوف آتا ہے۔ میں ایک عام انسان کی فلاح کی بات کرنے کو زیادہ مناسب بات سمجھتا ہوں۔ تو جب ہندوستان اس جنگی جنون میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے ملک میں ہوئے ایک واقعے پر، جو کہ دہشت گردانہ ہے، بالکل ہے، کس نے کیا، کون نان اسٹیٹ ایکٹر تھا؟ میرا پاکستان کا مقدمہ پچھلی 3 دہائیوں سے یہ ہے کہ میرے ملک میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار ہے۔ میں ڈوزیئرز بناتا ہوں۔ میرا وزارت خارجہ کا دفتر اقوام متحدہ اور اقوام عالم میں بار بار اس بات کو لے کر اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بانٹی جانے والی موت ہے اس کے شواہد ہیں، اس کے ثبوت ہیں۔ بلوچستان میں در اندازی کے ثبوت ہیں۔ بلوچستان میں وکلاء کی اس قتل و غارت گری پر جو ایک ہی واقعہ میں پوری کی پوری لائرز کمیونٹی کو ختم کر دیا گیا، اس کے سیکنڈری اٹیک میں ہاسپٹلز کو بھی نہیں بخشا گیا۔ ایک ہی حادثے کے اندر پوری فریٹرنٹی ختم۔ ایویڈنسز ہیں کہ یہ کون کرتے ہیں۔ خانقاہوں کو نہیں بخشا، مساجد کو نہیں بخشا، ریلوے اسٹیشنز پہ لوگوں کی اموات ایسے تھا جیسے رقص بسمل ہے، تڑپتی لاشیں تھیں، خون کے فوارے پھوٹے تھے، ثبوت تھے، ثبوت دیے، بتایا۔ لیکن شاید یہ 1 لاکھ کے قریب دی گئی دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں بھی میرے مقدمے کو شاید اس مؤثر انداز میں نہیں بتا پا رہی تھی۔ مجھے لگتا ایسے تھا کہ ہندوستان یہ جو پہلگام کے معاملے میں الزام تراشی پاکستان پر کر رہا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں خود سب سے بڑا وکٹم ہوں اور مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ اپنا سیکیورٹی لیبس کہاں پر، اپنی ناکامی کا ذکر کہاں پر، واقعے کے چند لمحوں کے اندر درج کی گئی FIR کن شواہد کی بنیاد پر، اور آج دنیا گواہ ہے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کسی ایک ثبوت شہادت کے بغیر پاکستان کی سوورینٹی کو بریچ کیا گیا۔ دہشت گردی کی آڑ میں مساجد کے اوپر حملہ کیا گیا، نہتی خواتین کو شہید کیا گیا، معصوم بچوں کو شہید کیا گیا۔ وہ مساجد جہاں سے اللہ اکبر کی پکار آتی تھی، وہاں پر وہ بلسٹک میزائلز مار کر دہشت گردی کی آڑ میں صرف اور صرف اس خطے میں اپنی ہیجمنی کریٹ کرنے کے لیے، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے۔ اب یہ کسی بھی ملک کے لیے بڑے ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں۔ یا تو اندھا دھند جنگ ہے، لڑ لیں اور لاکھوں افراد لقمہ اجل چند لمحوں میں موت بانٹی جائے چاروں طرف، تو پاکستان کی حکومت، پاکستان کی افواج، یہ ٹیسٹ تھا ان کا۔ یہ نظر ایسے آ رہا تھا کہ جب DG ISPR اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں نے اپنے ساتھ بیٹھے اپنے ایک صحافی دوست سے یہ کہا کہ جنگوں میں سب سے پہلا قتل سچ کا ہوتا ہے۔ DG ISPR جو کلیمز کر رہے ہیں کہ ہندوستان نے پاکستان کی سوورینٹی بریچ کر دی ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جواب ہم دیں گے، بڑا ہی بی فٹنگ دیں گے، ٹائم بھی ہماری مرضی کا ہوگا اور اختیار بھی ہمارا ہوگا کہ جنگ جاری رہنی ہے کہ بند۔ میں نے کہا اٹ سیمز ٹو بی اے ویری ٹال کلیم۔ یہ جنرل احمد شریف کیسے یہ بات کر رہے ہیں؟ ہندوستان بہت عددی اکثریت پہ ہم سے بڑا ہے، اس کی ملٹری کیپیسٹی ہم سے بہت زیادہ ہے، اس کی ڈپلومیٹک پوزیشن آج دنیا میں ہم سے زیادہ مؤثر ہے۔ پاکستان پہلے تنہائی کا شکار ہے، یہاں پر ہماری اپنی نیشنل یونٹی بڑی کوشچن میں ہے۔ تو ان حالات میں جنگ میں بڑا کشمکش کا شکار تھا اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید
آج ہندوستان کا وہ جو تسلط کا خواب تھا، خدا نخواستہ کہیں اس کا یہ ناپاک ارادہ کہیں پورا تو نہیں ہونے جا رہا. And then I saw that. Then I saw that the government of Pakistan, جناب شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم، جناب آصف علی زرداری صاحب بطور صدر پاکستان، ایوریبڈی، ہماری میڈیا ایک ریسٹرینٹ کا اظہار کر رہی تھی. کیبنٹ بڑی متانت کے ساتھ، بڑی دانشوری کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ فیصلے کر رہی تھی. ہماری ملٹری، ان کا ریزالو میں نے بتایا جو وہ کر رہے تھے، جو DGISPR سٹیٹمنٹ دے رہے تھے. اور پھر 10 مئی کی صبح، اس سے پہلے 10 مئی کے جوابی وار سے پہلے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے پاکستان کے موقف کی حمایت کرنا، یہ کہنا کہ کسی تیسرے فریق سے اس کی آپ انویسٹیگیشنز کر لیں، اگر 2 ممالک آپس میں نہیں مان رہے تو کوئی تیسرا فریق بیچ میں بیٹھ کر اس بات کو دیکھے. ہم اپنی بات کہتے ہیں، جیسے میں نے اولاً اپنی بات میں ذکر کیا کہ 1 لاکھ کے قریب میری شہادتیں میرے ہاتھوں پہ پڑی ہیں. میں نے تو معصوم بچوں کے لاشیں بھی اپنے کندھوں پر اٹھائے ہیں APS جیسے واقعات میں. اور پھر دنیا نے ہمارا موقف تسلیم کیا. اور then I saw Pakistan's military's superior skill set. میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب ہوا، پاکستان نے اپنی ملٹری ایبلٹی، اپنی اسٹرائکنگ ایبلٹی، اپنی ایئر فورس کی سپریورٹی، ان سب کو 4 گھنٹے کے اندر اندر ثابت کیا اور ایسا مؤثر جواب دیا جسے پوری دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ پاکستان نے چند لمحوں میں ہندوستان کا غرور خاک میں ملایا. ہماری فضائیہ نے اتنا شاندار جواب دیا. اور میں آئی ایم ناٹ اے پرسن جو میں بلا وجہ کوئی تعریف کرتا جاؤں کسی کی. میں بڑا سوچ کے اور کوشش کر سکتا ہوں کہ جو بھی بات کروں وہ دلیل سے کروں، اور کم از کم اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ایک آدھا ثبوت ضرور ہو. میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی مدح سرائی کے لیے نہیں کہوں. مجھے یہ بتانے میں، یہ کہنے میں کسی لمحے بھی کوئی وداؤٹ دا فیئر آف کانٹراڈکشن آئی کین سے کہ سب سے بڑا ٹیسٹ اس کرائسس میں فیلڈ مارشل کا تھا کہ وہ کیسے رسپونڈ کرتے، ان کی جنگی حکمت عملی کیا ہوگی. جنگوں کے سربراہ، جب یہ ہم نے دیکھا کہ افغان ایران وار تھی، جب ہم نے دیکھا کہ US افغان وار تھی، ہم نے دیکھا کہ جو اسرائیل ایران کانفلکٹ تھا، ہم نے دیکھا کہ یوکرین رشیا کانفلکٹ تھا، تو ملٹری لیڈرشپ کمز انڈر کوسچن. سوال اٹھتا ہے کہ یہ ملٹری لیڈرشپس کی جو انٹرنیشنل پوسچر ہوتی ہے اس پر بات کی جاتی ہے. تو جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس ٹائم آف کرائسس میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا. انویورنگ ریزالو، جہاں پر ایک لمحے کی بھی لغزش نہیں. جواب اتنا کاری اور مؤثر. پاکستانی فوج کا حوصلہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار توڑنی آج تقریباً ناممکن ہے. یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ جب آپ کی بات کو حمایت حاصل ہو، انٹرنیشنل سپورٹ ملنے لگے، بین الاقوامی سطح پر تائید ملنے لگے، آپ کی جنگی جیت سب تسلیم کرتے ہوں، آپ کے مورال بہت بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اور جنگیں ہمیشہ تفخر کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، جنگیں ہمیشہ حوصلے اور جذبے کے ساتھ لڑی جاتی ہیں. I say that فیلڈ مارشل عاصم منیر، پوری قوم آپ کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہے. آخر میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. میرا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جو آبی جارحیت ہے، یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کو کل
सैबोटेज करने की बातें की जा रही हैं, मेरे लोअर राइपेरियन के जो राइट्स हैं मुझसे छीनने की बातें की जा रही हैं। ट्रस्ट मी, इस 10 मई के बाद इस चीज़ की ऐसे डिमाइज होगी कि जैसे कभी ये किसी की सोच भी नहीं थी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।